نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ایمان والوں پر روزے فرض کیے جس طرح پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ حضرات، یہ ایک مختصر سا خلاصہ جو ہوٹل سواگت میں بیان کیا گیا تھا اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا، جس میں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی بہت سارے شریک تھے۔ یاد رکھیے کہ انسان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے صبر کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے، اور صبر کو اختیار کرنے کی روزے میں خاص مشق کرائی جاتی ہے۔ چنانچہ صبر کے ذریعے انسان میں نیکیوں پر جمنے کی مشق ہوتی ہے اور گناہوں سے بچنے کی مشق ہوتی ہے اور مصیبت و تکالیف کو برداشت کرنے کی مشق ہوتی ہے۔ انسان جب یہ تین چیزوں کی مشق کرتا ہے تو اس میں نفس کو کنٹرول حاصل کرنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا نفس انسان کے کنٹرول میں آتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ اسلام نفس کو کچلنے کا طریقہ نہیں بتایا اور نفس کو آزاد چھوڑنے کا طریقہ بتایا، بلکہ اس کے تقاضوں کو اعتدال کے ساتھ پورا کرنے کا طریقہ بتایا۔ چنانچہ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دو چیزیں عطا فرمایا، ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے جیسے گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار سواری کیا ہوا ہے۔ جسم سواری ہے اور روح جو ہے سوار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انسان پر یہ رکھا ہے کہ یہ دونوں چیزیں سال بھر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مقابلہ آرائی کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ٹکراتی ہیں، اور ان دونوں میں سے جو طاقتور رہا وہ کمزور پر غلبہ حاصل کر کے اپنی اطاعت کرواتا ہے۔ اسلام کے روزے میں خاص خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو جسم پر غلبہ دلوانا چاہتا ہے، اور جسم پر غلبہ دلانے کی محنت اسی روزے میں کروائی جاتی ہے۔ چنانچہ اگر ایک انسان صرف اپنے جسم کی فکر کرے اور سال بھر میں اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کو دوائیں دلائے اور اس کو اچھی غذائیں کھلائے اور اس کو جو ہے ایکسرسائز کرا کر طاقتور بنائے، تو یہ جسم جو ہے قوی اور مضبوط بن کر شہوت یعنی جو ہے اس میں نفسانی خواہشات ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنی روح سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کریں گے تو روح کمزور ہو کر بیمار ہو جاتی ہے اور وہ جسم کے تابع ہو کر چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی تربیت اور پرورش کا یہ نظام رکھا کہ جس زمین سے نکلنے والی جو غذائیں انسان کھاتا ہے اس کی وجہ سے انسان میں نفسانی خواہشات اور شہوت کا زور ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نفسانی خواہشات اور شہوت اور عیش اور مستی کے حالت میں مبتلا ہو کر برائی کی طرف بھی مائل ہو سکتا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ روح کی تربیت اور پرورش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے آسمان سے پیغمبر پر وحی نازل کر کے وحی کے ذریعے روح کی تربیت اور پرورش کا انتظام کیا، اور روح کو طاقتور اور روح کو صحت مند بنانا ہو تو اس وحی کی روشنی میں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کروانا ہوگا۔ اگر جسم کمزور ہو جائے، جسم طاقتور بن جائے تو وہ جو ہے روح پر غلبہ حاصل کر کے
نفسانی خواہشات کو ابھارتا ہے اور روح کی چلنے نہیں دیتا. اور اگر روح کمزور رہی تو روح اگر طاقتور رہی تو جسم پر قابو حاصل کر کے وہ جسم کو برائی پر ابھرنے نہیں دیتی اور نفس کو پوری طرح قابو میں کرتی ہے. گویا اسلامی روزے میں خاص طور پر نفس کی تربیت کا انتظام کیا گیا تاکہ انسان 30 دن تک اپنی نفس کو قابو میں رکھ کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی مشق حاصل کرتا رہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ دنیا میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی ہوتی ہے, اس گاڑی کے اندر ایک ڈرائیور اسٹیئرنگ پر بیٹھتا ہے اور اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر اسٹیئرنگ کو پوری طرح اپنے قابو میں کر لیتا ہے. اگر ڈرائیور ہوش مند ہو اور ڈرائیور جو ہے صحیح چلانے والا ہو تو وہ آسانی کے ساتھ گاڑی کو صحیح راستے پر چلاتا ہے اور اسٹیئرنگ کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. مگر اس کے برعکس اگر ڈرائیور نااہل ہو اور ڈرائیور کمزور ہو اور ڈرائیور حقیقت میں جو ہے ہوش میں نہ ہو تو اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور پوری گاڑی اسٹیئرنگ کے کنٹرول میں چلے جاتی ہے. جب گاڑی اسٹیئرنگ کے کنٹرول میں چلی جاتی ہے تو ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتی ہے. یہی حال آج پوری دنیا کے انسانوں کا ہے. وہ انسان اپنے جسم کی گاڑی کو روح کے کنٹرول میں نہیں چلاتے اور وہ جو ہے اپنے آپ کو گویا جسم کے کنٹرول میں رکھ کر زندگی گزارتے ہیں, جس کی وجہ سے جسم طاقتور اور مضبوط بن کر روح پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اور جسم ہمیشہ حرام اور حلال, پاک اور ناپاک چیزوں کا مطالبہ کرتا اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مرد اور عورت زنا کرتے ہیں, حرام اور حلال قسم کی غذائیں کھاتے ہیں, عیش اور مستی میں مبتلا ہوتے ہیں, شراب پیتے ہیں, جس کی وجہ سے انسان اپنی روح کو کمزور بنائے رکھتا ہے اور جسم کو طاقتور بناتا ہے. نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسلام دوسرا طریقہ یہ دیا کہ وہ سچی اور پکی توبہ کرے, یعنی گناہوں کو چھوڑے بغیر آپ اپنے نفس کو متقی اور پرہیزگار, اللہ کا اطاعت گزار اور فرما بردار نہیں بنا سکتے. اب سچی اور پکی توبہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح آپ کے گھر کے اندر اگر دیواروں پر پاخانہ لگا ہو, گندگی لگی ہو, تو آپ اس کو نکالے بغیر اس کو صاف کیے بغیر رنگ نہیں کرتے. بالکل اسی طرح اگر آپ سچی اور پکی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو گناہوں کو چھوڑے بغیر اگر آپ توبہ کریں گے تو ایسے انسانوں کو توبہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ اپنی روح کو طاقتور نہیں بنا سکتے. نفس کو کنٹرول کرنے سے اور نفس کو جو ہے روح کے تحت کرنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی آنکھ, آپ کی زبان, آپ کا دل, آپ کا دماغ, آپ کے کان, آپ کے ہاتھ اور پیر سب کچھ جو ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں چلیں گے. دوسری چیز یہ کہ حالت روزہ میں انسان کو بھوکا اور پیاسا کیوں رکھایا جاتا ہے اور غذاؤں سے دور کیوں کیا جاتا ہے. اس کو اچھی طرح سمجھیے کہ جب ایک انسان بھوک اور پیاس کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ جو ہے عیش اور مستی سے دور ہو جاتا, اس کو شہوت یاد نہیں آتی, اس کے اندر جو ہے برائی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا اور اس کے جسم میں شیطان کے دوڑنے کے سارے راستے ختم ہو جاتے ہیں. چنانچہ اگر ایک انسان حالت روزہ میں اپنے آپ کو بھوکا رکھے اور پیاسا رکھے اور اپنے پیٹ میں یعنی پاک غذائیں, حلال غذائیں داخل کرے اور ناپاک غذاؤں سے, حرام غذاؤں سے بچائے تو وہ آسانی کے ساتھ اپنی روح کو طاقتور بنا سکتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں چلا سکتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک گھر کی ٹانکی کے اندر اگر گندگی ملا دی جائے, بول براز یعنی گوبر اور پاخانہ ملا دیا جائے تو گھر کے سارے ٹوٹیوں کے اندر
گندا پانی آتا ہے، بالکل اسی طرح اگر آپ اپنے جسم کے اندر، اپنے معدے کے اندر حرام غذائیں اگر داخل کریں گے، ناپاک غذائیں اگر داخل کریں گے، شراب اور جو ہے سود اور رشوت کی غذائیں اگر داخل کریں گے، تو ہمارے جسموں کے اعضاء سے صحیح معنوں میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے اعمال نہیں نکل سکتے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ جو حضرات حالت روزہ میں اگر ان کے اعضاء آنکھوں کے ذریعے اگر برائی دیکھنا چاہتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے اگر جو ہے ناچ گانا دیکھنا چاہتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے اگر عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کے گھورنے کا طریقہ جو ہے میں مبتلا رہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کی آنکھیں صحیح معنوں میں روح کے کنٹرول میں نہیں بلکہ جسم کے کنٹرول میں ہے۔ اسی طرح وہ انسان جو حالت روزہ میں اپنے کانوں کو برائی سے نہیں بچاتا، گانے اور فلمیں دیکھتا ہے اور برائی سنتا ہے اور برائی جو ہے کی باتوں میں مزہ لیتا ہے، اور وہ انسان جو دل و دماغ میں اپنے خیالات کو گندے اور پیدا کرتا ہے اور گندے خیالات پر قائم رہتا ہے اور گندے خیالات سوچتا ہے، اور وہ انسان جو اپنے ہاتھوں اور پیروں سے برائی کر کے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور اپنی زبان سے بے حیائی اور گالی گلوچ اور فحش کلامی کرتا ہے، اور زبان سے جو ہے غیبت دوسروں کی برائی کرتا ہے، تو خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں کی روح کمزور ہے، اور ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ حالت روزہ میں اپنے جسم کو طاقتور بنائے رکھے ہیں اور روح کو جو ہے اس کے تحت رکھے ہیں۔ جو لوگ حالت روزہ میں بیوی سے شہوت پوری کرنا چاہتے ہیں، حالت روزہ میں فضول خرچی کرنا چاہتے ہیں، حالت روزہ میں اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی بغاوت میں لگائے رکھتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر کے انسانوں پر ظلم کرتے ہیں، انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ جو ہے اذیت کا اور تکلیف دینے کا برتاؤ کرتے ہیں، وہ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ ان کی روح حالت روزہ میں طاقتور نہیں بلکہ کمزور ہو چکی ہے، اور وہ اپنی روح کو جس طرح سال بھر کمزور رکھے اسی طرح اس رمضان کے مہینے میں بھی اپنے جسم کو طاقتور بنا کر اس کے تحت چلا رہے ہیں، اور ایسے لوگ رمضان سے کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی زندگی بدعمالیوں میں اسی لیے مبتلا ہے۔ یہ مختصر سی بات یاد رکھیے، انشاءاللہ اگر آپ اس کی مشق کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔